محکمہ پولیس کے ساتھ تو یہ کوئی ایسی نفرت رکھتا ہے کہ اس کا بس چلے تو پوری پولیس کو یہ کسی پیالے میں زہر گھول کے پلا دے. آپ اس کا کوئی ویلاگ دیکھتے ہیں. اب اداروں کے بغض میں یہ کن کن شرفا کو، کن کن لوگوں کو، کن کن ان افراد کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو صرف قصور یہ رکھتے ہیں کہ وہ اداروں میں کام کرتے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بناتا ہے. اسی طرح ڈی ایس پی مظہر اقبال ایک بہت ہی زیادہ جہاں دیدہ اور ایک تگڑا پولیس افسر، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. ان کی پریویس جتنی بھی آپ سروس دیکھیں تو بہت بہت بڑے مارکے مارے ہوئے ہیں، اتنے بڑے فراڈ گروپ پکڑے ہوئے ہیں، ایسا خطرناک ڈکیت گینگ ریکور کیا ہوا ہے. خیر ان کے اوپر ایک الزام لگ جاتا ہے مظہر اقبال صاحب کے اوپر کہ جناب ان سے منشیات برآمد ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. سارا ہی میڈیا بڑا واویلا مچاتا ہے، کوئی بھی نہیں کم کرتا، چل جاتا ہے نظام. نہ وہ بھاگا بندہ مظہر اقبال، نہ انہوں نے کوئی پریشانی اپنے اوپر طاری کی، گرفتاری اپنی دی، اپنا مکمل طور کے اوپر ٹرائل کروایا. ہر عدالت نے ان کو کلیئر کر دیا، ہر عدالت نے باعزت بری کر دیا، ہر عدالت نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک حادثے کا شکار آدمی ہے، اس کے اوپر یہ سارا پروپیگنڈا ہے. ڈاکٹر شہباز گل کیونکہ وہ ادارے کا بہت بڑا دشمن ہے، فوج کو بہت گالیاں نکالتا ہے، وہ جتنی فورسز ہیں ان کو بہت گالیاں نکالتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ان کے نشانے کے اوپر ٹارگٹ پہ رہتی ہے. اور پولیس تو اس کے ایسے اس کو تو لقمہ اجل بنانا چاہتا ہے نا، کھانا چاہتا ہے. اس نے 1 سال پرانا 1.5 سال پرانا مظہر اقبال کا کیس نکال لیا، اور پھر جو بھی غلط گفتگو، جو ہرزہ سرائی اور جو جھوٹ کمیریاں وہ ساری کی ساری اس میں ڈالیں. پکڑے بھی گئے مصروف، یہ پکڑے جانے کی ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کس طرح رو رہے تھے. نہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگا، نہ ہی اس نے مفروری کاٹی، اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا اور ایک عدل انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جس کا نام ڈی ایس پی مظہر اقبال ہے. یہ بگوڑا ہے نا بیسیکلی، یہ باہر بھاگ گیا. اب یہ باہر بھاگنے کے بعد کسی کے بھی کپڑے، کسی بھی شریف آدمی کے کپڑے 1 منٹ میں اتار دیتا ہے. اب محترم کے اوپر پیکا ایکٹ کے اوپر پرچہ ہو گیا، اور مجھے کچھ باوثوق ذریعوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے لندن میں اور امریکہ میں ترملا رہے ہیں، ایسے ترر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مظہر اقبال کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. آپ مجھے یہ بات بتائیں، تب آپ نے پروگرام کیوں نہیں کیا؟ تب تو آپ اس ملک کی نیا ڈبونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تب تو آپ 9 مئی کر رہے تھے، اتنے الزام لگا رہے تھے سارے. چلیں وہ وقت تھا وہ لگا دیے، لیکن ہر بندہ ملزم کہتا تھا، مجرم نہیں تھا کہتا. ملزم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الزام تو کسی کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. جب بھی کسی شخص کے خلاف خبر آتی ہے یا کوئی سکینڈل آتا ہے نا، تو اس میں وہ صرف ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا. وقت نے، حالات نے اور تفتیش نے اور شواہد نے یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ یہ گناہ گار ہے یا نہیں. میرا نام یاسر شمعون خان ہے. ناظرین، یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے، اور اس کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل. اب اس کی اصل حقیقت آپ کے سامنے عیاں کر دوں. نہ تو یہ کوئی پولیٹیکل سیلیبریٹی ہے، نہ ہی یہ کوئی ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، نہ ہی یہ کوئی سی ایس پی افسر ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی حکومتی ایسے عہدے جو ایک باقاعدہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد مل سکتے ہیں، کوئی ایسا عہدہ بھی نہیں رہا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا چیف آف سٹاف تھا، اور اس کی زد سے کبھی کوئی شخص نہیں بچا. اب اداروں کے بغض میں یہ کن کن شرفا کو، کن کن لوگوں کو، کن کن ان افراد کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو صرف قصور یہ رکھتے ہیں کہ وہ اداروں میں کام کرتے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بناتا ہے. پھر میرے لفظ سن لیجئے کہ اداروں کے بغض میں محکمہ پولیس کے ساتھ تو یہ کوئی ایسی نفرت رکھتا ہے کہ اس کا بس چلے تو پوری پولیس کو یہ کسی پیالے میں زہر گھول کے پلا دے. آپ اس کا کوئی ویلاگ دیکھتے ہیں. اب اس کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی نشاندہی میں کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے. جب بھی کسی شخص کے خلاف خبر آتی ہے یا کوئی سکینڈل آتا ہے نا، تو اس میں وہ صرف ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا. وقت نے، حالات نے
اور تفتیش نے اور شواہد نے یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ یہ گناہ گار ہے یا نہیں۔ کسی بھی رپورٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ سکینڈل آیا اس وقت جتنا بھی بول سکتا ہے وہ بول لے، اپنی گرمی نکال لے، پھر اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے خود تفتیش کرتے ہیں اور کوئی ایک وقت آتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ڈی ایس پی مظہر اقبال ایک بہت ہی زیادہ جہاں دیدہ اور ایک تگڑا پولیس افسر، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ ان کی پریویس جتنی بھی آپ سروس دیکھیں تو بہت بڑے مارکے مارے ہوئے ہیں، اتنے بڑے فراڈ گروپ پکڑے ہوئے ہیں، ایسا خطرناک ڈکیت گینگ ریکور کیا ہوا ہے، اور پھر یہ اور ان کا پوری ٹیم باقاعدہ طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کو ریکوری بھی دیا کرتی تھی۔ پولیس کے ہاتھوں ریکوری واپس مل جانا یہ بھی ایک معجزہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ریکوری ملتی تھی۔ ایک ان کا کیس تھا، 5 خواتین تھی، فراڈ کرتی تھی، لوگوں سے مکان ہتھیاتی تھی، وہ میں نے کور بھی کیا ہوا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے پتہ نہیں کتنے سادہ لوگوں کو لوٹ چکی تھیں۔ خیر ان کے اوپر ایک الزام لگ جاتا ہے مظہر اقبال صاحب کے اوپر کہ جناب ان سے منشیات برآمد ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، سارا ہی میڈیا بڑا واویلا مچاتا ہے، کوئی بھی نہیں کم کرتا، چل جاتا ہے نظام۔ وہاں تک ٹھیک تھا، خبر آئی، بول لیا، کہہ دیا، جس کے ہاتھ جو آیا اس نے پیش کر دیا، جس نے جو پریس ریلیز پکڑی اس کو پڑھ کے سنا دیا، جس نے کچھ فالتو بھی بولا وہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہزاروں سینکڑوں ایسے سکینڈل آئے، اس کے اوپر لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی، مظہر اقبال بیک ڈرا کے اوپر چلے گئے، ان کی تفتیش شروع ہو گئی۔ نہ وہ بھاگا بندہ مظہر اقبال، ان کی ٹانگ فریکچر تھی، وہ کہیں جا ہی نہیں تھے سکتے، نہ انہوں نے کوئی پریشانی اپنے اوپر طاری کی، گرفتاری اپنی دی، اپنا مکمل طور کے اوپر ٹرائل کروایا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ پروگرام میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اسی دوران اس بات کو 1.5 سال گزر جاتا ہے، اگلا شخص اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے۔ اب ڈاکٹر شہباز گل کیونکہ وہ ادارے کا بہت بڑا دشمن ہے، فوج کو بہت گالیاں نکالتا ہے، وہ جتنی فورسز ہیں ان کو بہت گالیاں نکالتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ان کے نشانے کے اوپر ٹارگٹ پہ رہتی ہے، اور پولیس تو اس کے ایسے اس کو تو لقمہ اجل بنانا چاہتا ہے نا، کھانا چاہتا ہے۔ اس کی میں سب سے بڑی مثال بتاتا ہوں، اس کو پولیس کے خلاف کوئی چیز نظر نہیں آئی تگڑی، اس نے 1 سال پرانا 1.5 سال پرانا مظہر اقبال کا کیس نکال لیا، اور پھر جو بھی غلط گفتگو، جو ہرزہ سرائی اور جو جھوٹ کمیریاں وہ ساری کی ساری اس میں ڈالیں۔ اب میں پھر بتا دوں کہ ڈاکٹر شہباز گل نہ تو پولیٹیکل آدمی ہے، نہ ہی کوئی ڈی ایم جی گروپ کا افسر ہے، نہ ہی کسی جوڈیشلری کا جج ہے، نہ ہی پبلک پراسیکیوٹر ہے، نہ ہی یہ پی ایس پی افسر ہے، نہ ہی یہ کوئی سچا شہری ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب 9 مئی کے واقعات میں جن جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، پولیس اس کے خلاف گھیرا تنگ کیے بیٹھی تھی، اس میں یہ بھی تھا، یہ پکڑے بھی گئے مصروف، یہ پکڑے جانے کی ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کس طرح رو رہے تھے۔ اب ایک ایسا شخص جس کے اوپر منشیات کا الزام لگا، وہ کن سرکمسٹانسز میں لگا ہم نہیں جانتے، خدا واحد و شاہد۔ نہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگا، نہ ہی اس نے مفروری کاٹی، اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا اور ایک عدل انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جس کا نام ڈی ایس پی مظہر اقبال ہے۔ اب یہ اسی ڈی ایس پی کو نقطہ بنا کر، نشانہ بنا کر اس نے ایک پروگرام کیا اور اس نے بدتمیزی کی اور تصدیق امیز گفتگو کی حدیں پار کر دی۔ مجھے بڑا ملال تھا خدا کی قسم، بھئی جب یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا تم تب بولتے، جو مرضی بول دیتے، تب تو پیکا ایکٹ بھی نہیں تھا لگا ہوا، سب بولے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا تب پیکا ایکٹ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، سارے بولے۔ جب پیکا ایکٹ بھی لگ گیا، اسے پتا تھا کہ میں باہر مفرور ہو چکا ہوں، میں بھاگ چکا ہوں ڈاکٹر شہباز گل کو، یہ بگوڑا ہے نا بیسیکلی، یہ باہر بھاگ گیا۔ اب یہ باہر بھاگنے کے بعد کسی کے بھی کپڑے، کسی بھی شریف آدمی کے کپڑے 1 منٹ میں اتار دیتا ہے۔ سننے والے ایک خاص نظریے کے، ایک خاص طبقے کے لوگ جو مسلح افواج کے بے پناہ خلاف ہیں، جو پولیس کے بے پناہ خلاف ہیں، جن کو اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی، ان کو یہ متاثر کرتا رہا۔ مظہر اقبال صاحب نے بڑی مزیدار یہاں پر ایک کام کیا، انہوں نے اس کے خلاف اپلیکیشن دے دی، اور اپلیکیشن دینے کے بعد ایف آئی اے میں بیٹھ کے میرٹ کے اوپر، اب جو اس کا پروگرام تھا
وہ پیکا ایکٹ نافذ ہونے کے بعد ہوا تھا۔ یہ بھی بدقسمتی دیکھیں، یہ بھائی صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا پورا خاندان یہاں رہتا ہے، اپنے آپ کو جٹ کہتا ہے، یہ جو گل ہے نا، یہ اپنے آپ کو جٹ کہتا ہے شہباز گل، اس کا پورا خاندان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایف آئی آر کروا دی۔ یہ ایف آئی آر نا اس کی 1000 تہمتوں کا ایک جواب تھا۔ ہم جب اپنی فیلڈ رپورٹنگ میں مسلسل کسی کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں نا، یعنی کہ ایک پروگرام کر لیا، جب کوئی سکینڈل آیا 2 کر لیے، وہ حد 3 کر لیے، اب سکینڈل گزرنے کے بعد سال بعد اسپیشلی کسی کو ٹارگٹ کرنا، اور وہ بھی اس وقت جب پیکا ایکٹ بھی نافذ ہو چکا ہو، یعنی کہ پیکا ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد جو پروگرام کسی کے خلاف کرے گا اور اس کے شواہد اس کے پاس نہیں ہوں گے اور وہ اس کی تذلیل کرے گا، تو ظاہر ہے وہ پیکا ایکٹ کے اندر آ جائے گا۔ اب محترم کے اوپر پیکا ایکٹ کے اوپر پرچہ ہو گیا، اور مجھے کچھ باوثوق ذریعوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے لندن میں اور امریکہ میں ترملا رہے ہیں، ایسے تر کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ جواب دیں کہ جب یہ ان کے ساتھ مظہر اقبال کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، آپ مجھے یہ بات بتائیں تب آپ نے پروگرام کیوں نہیں کیا؟ تب تو آپ اس ملک کی نیا ڈبونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تب تو آپ 9 مئی کر رہے تھے، تب تو آپ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے مسلح افواج کو گندی گالیاں نکالتے تھے، تب تو آپ پولیس کو اپنے ٹارگٹ کے اوپر رکھتے تھے، تب تو آپ تمام فورسز کو انگوٹھے دکھاتے پھرتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ کریکٹر ہوتے ہیں جو جرنلسٹ بھی نہیں ہوتے، صحافی بھی نہیں ہوتے، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں اپنے آپ کو دنیا میں ان رکھنے کے لیے کسی بھی شخص کے کپڑے تک اتارنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں خدا کی کرنی، جس شخص کے اوپر مظہر اقبال کے اوپر بھئی دنیا ساری نے اس وقت پروگرام کیے، اتنے الزام لگا رہے تھے سارے، چلیں وہ وقت تھا وہ لگا دیے، لیکن ہر بندہ ملزم کہتا تھا، مجرم نہیں تھا کہتا۔ ملزم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الزام تو کسی کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ شخص مجرم نہیں تب تک ہو سکتا جب تک اسے عدالتیں مجرم نہ کر دیں۔ ہر عدالت نے ان کو کلیئر کر دیا، ہر عدالت نے باعزت بری کر دیا، ہر عدالت نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک حادثے کا شکار آدمی ہے، اس کے اوپر یہ سارا پروپیگنڈا ہے، اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے اس کے اوپر بحث نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر بحال ہوں گے، اپنے ادارے میں جاب کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ایک عمل بڑا اچھا ہو گیا۔ میں ہمیشہ پیکا ایکٹ کے خلاف رہا ہوں کہ وہ شخص جسے پتہ بھی ہے کہ پیکا ایکٹ لاگو ہو گیا ہے، تو ناظرین یاد رکھیے گا، پیکا ایکٹ لاگو ہونے کے بعد جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان کو بے انتہا لگام ڈال کر بات کرنی ہے، ورنہ کئی مظہر اقبال ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور جو بے گناہ بھی ہوتے ہیں، جو اپنی نہ کردہ گناہ کی سزا بھی کاٹ چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کی تیتی پیتی بجا دیں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل، تم آج امریکہ میں ہو یا آج لندن میں ہو، یاد رکھنا پاکستان اپنے وطن میں کسی لالچ کے حصول میں، کسی ذاتی مقاصد کے چکر میں، کسی زوال کے چکر میں تم نے آنا ہے اور اس کیس کا سامنا کرنا ہے۔ جرنلزم کرنے والے مجھ جیسے بہت سارے افراد، ہمارے لیے بھی ایک مقدمہ، ایک ایگزامپل ہے کہ یار اب پیکا ایکٹ لاگو ہو چکا ہے، ہم اتنی ہی بات کریں جتنی بات ہے۔ اگر ایف آئی آر کے اوپر ملزم لکھا ہوا ہے نا، تو کسی کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے لفظوں کو بدل کے کوئی کہانی کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کم از کم اس کی ذاتی شخصیت کی کسی بھی طور پہ تذلیل نہ ہو، وگرنہ ایک وقت یہ آئے گا کہ دنیا لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہماری بھی تذلیل کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔